سر پہلے تو میں آپ ذرا مجھے بتا دیجئے بجائے اس کی کہ میں I hope you will not find it an inappropriate question. میری عادت ہوتی ہے کہ میں قیاس کرنے کے بجائے براہ راست متعلقہ بندے سے پوچھ لوں کہ بھائی اس کا موقف کیا ہے. تو ابرار اللہ صاحب آپ بتا دیجئے بریفلی, اس کے ورژن ہم نے بہت سارے سن لیے کہ یوں بھی ہوا, کسی نے کہا یوں نہیں ہوا, یوں ہوا, کسی نے کل کیا ہوا لندن میں آپ کے کل کیا ہوا ذرا بریفلی بتا دیں پہلے. اوکے بدامی صاحب, پہلے تو میں ایک بات کر دوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں اس طرح سے بولتا, اور جو بھی بات کروں گا نا میں بالکل سچ پہ مبنی کروں گا. 2 مہینے پہلے ایک پروگرام ہمارا ڈسکس ہوتا ہے, پراپرٹی ایکسپو ہونے جا رہی ہے, جس میں علیم خان صاحب نہیں ہیں, جس میں باقی بڑے بڑے جو ہمارے ٹائکونز ہیں پراپرٹی کے وہ ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اب علیم خان صاحب کی پراپرٹی کے لیے یہ غلط ہے, نہیں ان کا تعلق اس سے نظر رکھتے ہی بول رہا ہوں کہ وہ علیم خان کی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے, وہ ایک پراپرٹی وہ ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو پراپرٹی سے بیچنے والے لوگ ہیں ان کا ایک ایکسپو ہے. 2 مہینے پہلے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ صرف میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مچ ول یو چارج. میں ان سے کہتا ہوں نہیں میں اتنا نہیں اتنا لوں گا. انہوں نے کہا چھوڑ دیں ہم اتنا نہیں دے سکتے. میں نے کہا یار تم چھوڑو اس بات کو, یہ بتاؤ سہارا کو کیا دے سکتے ہو. انہوں نے کہا ہم فنڈ ریزنگ کر دیں گے, تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے تو آپ کو اچھی سپورٹ مل جائے گی. اچھا, سو آئی فارمڈ دس ایونٹ وداؤٹ اینی ریمونریشن جسٹ فار سہارا فار لائف ٹرسٹ وچ از اے رجسٹرڈ چیریٹی ان UK. اچھا, یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا, طے ہو گیا. اب سچویشن ڈیولپ ہوئی, چھاپے ہمارے گھر میں بھی باقی چیزیں میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. میری پریس کانفرنس کا دن آ جاتا ہے اور مجھے پالیٹکس چھوڑنی پڑتی ہے. آپ تحریک انصاف کی بات تو نہ کریں, میں یہ کہا کہ آئی ایم لیونگ پالیٹکس فار ناؤ. خیر وہ بات میں نے کی, اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا اسی پریس کانفرنس کہ 3 دن کے بعد میرا ایک ایونٹ ہے جو میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے, اس میں سارا کچھ سہارا کے لیے ہے. اگر میں وہاں پہ اب اگلی بات نہیں میں نے بتائی ان کو کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو ہمارا جو رجسٹریشن ہے سہارا کا لنڈن میں وہ کینسل ہو سکتا ہے, ہمارے اوپر کیس ہوگا, اور جو پیسے ہم سہارا جو کہ 70% ہے تقریباً ٹوٹل سہارا کا جو بنتا ہے, اور جو بھی 40-50 ہزار مہینے کا وہاں پہ لوگوں کو علاج مفت ملتا ہے, وہ یہاں سے کنٹریبیوشن کہہ رہے کمٹمنٹ 2 مہینے پہلے کی تھی, اور ورنہ لیگل وہ سو کر دیتے اگر آپ کمٹمنٹ آنر نہ کرتے, اور سہارا یہاں پہ بند ہوتا. پھر کیا ہوا, اس کے لیے کانسیکوینسز ہوتے. آپ پہنچ گئے, آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی, اور میں نے یہ سوچا کہ میں پریشان تو بہت ہوں, ہم سب پریشان ہیں اس وقت, سارے پاکستانی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی سچا پاکستانی ہے نا تو وہ میرے نہ آنسو مگرمچ کے تھے اور نہ وہ, ہم سب کو پتا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے زیادہ پریشان ہوں, کیونکہ میں 15 سال ایک پارٹی کو دیے ہیں, میں نے اپنا بلڈ اینڈ سویٹ دیا ہے, میں نے اپنا وقت دیا ہے, میں نے اپنی ایموشنز دیے ہیں, میں نے اپنا ترانے دیے ہیں, میں نے سارا کچھ اس پارٹی کو دیا ہے. تو میں بڑا شدید ڈیواسٹیٹڈ نہیں ہوتا جیسے بندہ, میں وہ تھا. اور یہ میں سوچ کے آیا, میں نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ میں فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے. خیر جب ہم یہاں پر آئے تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ آج ہم نے ایکسٹرا سیکورٹی ارینج کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میرے پاس ایک صحافی آیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ ابرار سے انٹرویو لینا ہے, اور اندر سے جو کچھ صحافی ایسے ہیں جو نون لیگ کا, میاں صاحب کا گھر کدھر ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کے سامنے, اور وہاں پہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے فقیر وہاں جا کے, یہ اس کے الفاظ تھے, جیسے فقیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں لفافہ لینے کے لیے. ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر پتہ نہیں انڈے بجائیں گے یا کیا بھلا کریں گے. ٹھیک ہے, خیر وہ انڈے شنڈے تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو دکھا رہے ہیں نا, شکر ہے اللہ کا کہ کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. یہ ہوا یہ کہ جب شو ہو گیا, فنڈ ریزنگ ہو گئی, سب کچھ زبردست ہو گیا. جب وہاں سے گاڑی تک جانا تھا تو سیکورٹی میرے ساتھ جا رہی تھی, یہ سارے آگے آ گئے انٹرویو لینے والے, اور ان میں سے 2 جو خطرناک ترین ہے, اب میں نہیں بتاؤں گا کہ کون سا, مجھے بھی انہوں نے منع کیا تھا, اور وہ سب کو پتا ہے. یہاں پہ UK میں جو ہماری PTI والے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, سب سے کسی بیس سے بھی ان سے PTI والوں سے پوچھ لیں, یہاں پہ کوئی PTI کا بندہ نہیں تھا. یہ ان کے پلانٹڈ لوگ تھے اور صحافی تھے جنہوں نے میرے پہ بالکل اٹیک کیا, اور انہوں نے کہا ہم نے سوال پوچھنے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں جواب کیوں نہ دوں ان کو. تو ہمارے کچھ لڑکے ان کو روک رہے تھے کہ نہیں دینا ان کو جواب, ہم نے نہیں دینا. میں نے کہا یار تم صبر کرو. اب میں اپنے دوست کو کہہ رہا ہوں کہ تم پیچھے ہٹو, مجھے بات کرنے دو, مجھے اس سے کرنے دو, یہ اپنے ہی بندے ہیں, سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا. وہ مجھے کہہ رہے نہیں کرنے دینا. تو اس طرح کی جو چیز وہاں پہ کیپچر ہوئی, اس کو کچھ اس طرح سے پروٹرے کر کے, اور پھر مجھے سیکورٹی نے وہاں سے نکال دیا. اب میں گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا, تو میں نے جا کے وہاں سے ان سے کہا یار یہ صحافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں
کوئی بات نہیں، ان کو بلا لو، وہ جو سوال کریں گے ہم جواب دے دیں گے. اچھا. اب ایک بندہ میرے کان میں آ کے ادھر سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نا کچھ وہ لوگ بلائے ہوئے ہیں، کچھ افریکنز ہوتے ہیں، انہوں نے، آپ نے دیکھا ہے آپ کے منہ پہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ یہ ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی شرارت ابرار بھائی کرنی ہے. اب ظاہر ہے پاکستانی تو ان کے ساتھ ہیں کوئی نہیں ان کی پارٹی میں، تو وہ آ رہے تھے جی یہاں سے کہ ان کے اوپر اٹیک. تو میں نے اس وقت یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، مجھے بتاؤ، پہلے مجھے بتاؤ یہ کون ہے جو اب وہاں پہ چلا. اچھا. خیر وہ اتنی زیادہ ہوگی، لیکن اصل بات ہے کہ جب پریس کانفرنس شروع ہوئی اور وہ لوگ آئے انٹرویو کرنے کے لیے وہاں پہ، تو بڑے آرام سے بات ہوئی، پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے، یعنی اس چیز کا جس کا ذکر ہونا چاہیے. آپ یعنی ابرار صاحب میں اس کو سم اپ کروں تو آپ بتائیں گے میں ٹھیک کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی نہ کوئی ناراض تحریک انصاف کا آدمی آیا تھا جس نے چیخو پکار کی ہو کہ یار آپ پارٹی چھوڑ کے یہاں پہ کیا کر رہے ہو، نہ کوئی، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں یہاں تک ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہ کوئی نون لیگ کے لوگ آئے تھے کہ یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے اس کا پروگرام خراب کرو. کچھ صحافیوں سے انٹریکشن تھا جو کہ آپ کے آرگنائزر سمجھتے تھے کہ اٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ ان سے انٹریکٹ کریں، آپ سمجھتے تھے کر لیں، اس میں بدمزگی ہوئی، دیٹ واز اٹ. یہ کہہ رہے ہیں آپ، صحیح میں ریفریز سم اپ کر دیا. اچھے بات. آخری بات دوسری یہ ہے، ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ سارا جو بھی ایپیسوڈ ہوا، اور میں نے پھر ایک ٹویٹ بھی کی کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک بڑا نیکی کا کام کرنے آیا ہوں، جو میں اوریجنلی بلیو کرتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں. کیونکہ بادامی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد بھی جو پکڑ دھکڑ ہوئی، جو بھی ہوا، ہمارے تحریک انصاف کے کارکنان صبح دکان کھولتے ہیں یا کوئی آفس چلا جاتا ہے. ابرار اسی طرح سے کانسرٹ کرنے کے لیے گیا، ابرار کوئی وہاں پہ بھنگڑے انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ ایک کاز کے لیے گیا تھا جو 2 مہینے پہلے فکس ہوا تھا، ورنہ ہماری چیریٹی بند ہو جاتی. تھی آپ کو آنر کرنی تھی. ایک ضمنی سوال ابرار صاحب، ابھی آپ دیکھیں اس میں آپ تحریک انصاف کو بری ذمہ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ صحافیوں کو ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شرارت ہی کرنی تھی تو پھر آپ نے خود بتایا کہ بعد میں جب آپ نے کہا مجھے انٹریکشن کرنے دو تو انٹریکشن ہوا اور بہت اچھے طریقے سے ہوا. تو اگر انہوں نے شرارت کرنی ہوتی تو انٹریکشن کے دوران کر دیتے، شرارت نہیں ہوئی نا، تو شاید وہ بھی آرگنائزر ذرا زیادہ کیئرفل تھے کہ یار کچھ ہو نہ جائے. آرگنائزرز بھی کیئرفل تھے، ان کی سیکیورٹی بھی زیادہ تھی، اور وہ جو لوگ پیچھے تھے نا افریکن ٹائپ، وہ آگے نہیں آ سکے. تو شکر اللہ کا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس ساری چیزوں میں جو مس ریڈ کی وہ بات یہ تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ صرف میں اپسٹ ہوں اور میں پریشان ہوں، میں لو ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں، میرے لوگ یہاں پہ سمجھیں گے. لیکن جب یہ چیز پورٹرے کی گئی اور میں کمنٹس لوگوں کے پڑھتا رہا تو مجھے اس سے کافی زیادہ تکلیف ہوئی، اور میں نے محسوس کیا